صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وآله وسلم. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کے اندر جو تکبیریں رکھی گئی ہیں ان کی حکمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے. کل تکبیر تحریمہ کے وقت جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس کی حکمتوں کو بیان کیا گیا تھا اور 6 حکمتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی جو ہاتھ اٹھانے کی پیچھے سے تعلق رکھتی ہیں. اور آج انشاءاللہ تعالی جو تکبیر ہے اس تکبیر کا کیا معنی ہے اور اس تکبیر کے کہتے وقت ہمیں کیا تصور لانا چاہیے، اپنے ذہن و دماغ میں کیا معنی لانا چاہیے، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی سیکھیں گے. تکبیر کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی کہ تکبیر کی اتنی اہمیت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی کو بیان کرنا اتنا اہم ہے کہ یہ تکبیر بیان کرنے کا حکم وہ حکم ہے کہ جو ابتدائی حکموں میں سے ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائے تو ان احکام میں سے یہ پہلے حکم میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 500 آیتیں قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ ان سے مسائل نکلتے ہیں. قرآن مجید کی 500 آیتیں کہ ان سے حکم کوئی نہ کوئی اخذ کیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے. تو ان 500 آیتوں میں سے یہ آیت کریمہ ابتدائی حکموں میں سے تعلق رکھتی ہے. یعنی باقی احکام اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں نازل فرمائے اور سب سے پہلے جو اپنے نبی کو حکم ارشاد فرمایا تو وہ حکم ایک تو یہ ہے کہ فانذر، اے نبی آپ اب لوگوں کو ڈرانے کے لیے کمر بستہ ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے آپ نے سنا ہے کہ آپ نے 40 سال تک اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا. آپ اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار سے ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، اس کی توحید اور اپنے اخلاق سے ان کو سمجھاتے رہے، کردار سے آپ ان کے سامنے ان باتوں کو رکھتے رہے. لیکن 40 سال کی عمر شریف جب آپ کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمانا شروع کر دیا اور پھر آپ پر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے احکام اترنا شروع ہو گئے. تو ان احکام میں جو سب سے پہلے جو حکم ہے رسالت کے تعلق سے، لوگوں تک پہنچانے کے تعلق سے، تو ان احکام میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ فانذر، اور دوسرا حکم یہ ہے وربک فکبر، آپ اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کریں. تو یہ یعنی اس کے اندر تکبیر کو بیان کرنے کا حکم ہے. تکبیر کا معنی بھی یہی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی کو بیان کرنا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تکبیر کہنا، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنا، یہ کتنا اہم حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کی اور اپنے کلام کی جو ابتدا فرمائی ہے تو وہ انہی احکام سے ابتدا فرمائی ہے. باقی اور جو احکام ہیں وہ سب بعد میں نازل ہوئے. کوئی حکم 1 سال بعد نازل ہوا، کوئی 2 سال بعد، کوئی 10 سال بعد، یعنی 23 برس تک یہ قرآن مجید نازل ہوتا رہا. لیکن پہلے مرحلے میں جو حکم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک کو دیا وہ یہ ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ آپ اس کھلی کائنات کے اندر صرف میری بڑائی بیان کریں، صرف میرے گن گائیں اور میری کبریائی کو بیان کریں. اس لیے کہ حقیقی معبود میں ہوں اور حقیقی اس کائنات کا خالق و مالک میں ہوں
تو جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور جو حقیقی معبود ہے، آپ علل اعلان برجستہ اب آپ کسی کی فکر نہ کریں، کسی کا آپ خوف نہ رکھیں، اور آپ میرے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، مجھ پر توکل کرتے ہوئے آپ میری کبریائی بیان کریں۔ تو یہ پہلے احکام میں سے ہے، تو اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے لفظ تکبیر کو، جو تکبیر تحریمہ ہے، تکبیر تحریمہ اسی آیت سے ثابت ہے۔ جو سب سے پہلی تکبیر ہوتی ہے یہ فرض بھی ہے، سب سے پہلی تکبیر، اور بعض نے کہا کہ یہ شرط بھی ہے، یعنی اگر یہ فوت ہو گئی پہلی تکبیر تو پھر نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے، نہ سجدہ سہو سے ہو سکتی ہے، اور اس کو بلکہ اثر نو دوبارہ اس کو پڑھا جائے گا، اس لیے کہ جو چیز فرض ہوتی ہے وہ اگر چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو سے بھی اس کی بھرپائی نہیں ہوتی ہے، بلکہ نماز کو دوبارہ ہی سے پڑھا جاتا ہے۔ اور بعد کی جو تکبیریں ہیں، جو رکوع کی تکبیر ہے، سجدے کی تکبیر ہے، سجدے سے اٹھتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں، تو یہ تکبیرات، ان کو تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے۔ یہ تکبیریں سنتوں یا مستحبات میں سے آتی ہیں، یہ اگر چھوٹ جائے اور آپ ایسے ہی آپ نے رکوع کر لیا یا آپ بغیر تکبیر کہے سجدے میں چلے گئے تو نماز جو ہے وہ بغیر سجدہ سہو کے بھی ہو جاتی ہے۔ صرف پہلی تکبیر ہے جو فرض ہے، اور بعد کی تکبیریں وہ فرض نہیں ہیں، تو اس کی فرضیت، پہلی تکبیر کی فرضیت لفظ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ سے ثابت ہے۔ تو اس کا معنی ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ اکبر کا کیا معنی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے لیے لاکھوں کلمات ہیں اس کی حمد و ثنا کو بیان کرنے کے لیے، لیکن ان لاکھوں کلمات میں سے نماز کی ابتدا کے لیے جو کلمہ چنا گیا ہے وہ اللہ اکبر ہے۔ حالانکہ الحمدللہ سے بھی اللہ کی تعریف ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کتنا اہم جملہ ہے، تو وہ بھی نہیں رکھا گیا، اور نہ الحمدللہ رکھا گیا، اور نہ دوسرے اس طرح کے جو الفاظ ہیں اللہ ارحم ہے یا دیگر چیزیں ہیں تو وہ نہیں رکھی گئی۔ تو اس سے بھی تکبیر کی اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ تو معنی جو بتائے گئے ہیں ان معانی میں سے ایک معنی جو ہمیں یہ لفظ کہتے ہوئے اپنے ذہن میں لانا چاہیے تو وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو پہچاننے سے اپنے آپ کو عاجز سمجھیں، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت سے ہم اپنے آپ کو عاجز سمجھیں، اور اس لفظ سے اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی کو بیان کرنے سے اپنے آپ کو قاصر سمجھیں۔ معنی یہ ہوگا کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، یعنی میری معرفت سے بڑا ہے، وہ میری پہچان سے بڑا ہے، جو بھی میں نے اس کو سمجھا ہے تو میں نے اس کو کما حق نہیں سمجھا۔ جتنی بھی مجھے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت ہے تو وہ معرفت کامل نہیں ہے، وہ معرفت مکمل نہیں ہے، بلکہ یہ میری معرفت ناقص ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو میری اس معرفت سے بڑا ہے، میری اس پہچان سے بڑا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت مجھے حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ما عرفناک حق معرفتی، کہ اے رب العزت ہم نے تجھے نہیں پہچانا جیسے تجھے پہچاننے کا حق تھا، حق ہے، اور ما عبدناک حق عبادتک، اور نہ ہم نے تیری ویسی عبادت کی جیسے کہ تیری عبادت کرنے کا حق ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کے کلمات ہیں جو سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، ان کا یہ کلمہ ہے اور ان کا یہ کلام ہے کہ ہم نے تجھے تیری معرفت کے حق تک نہیں پہچانا۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو ہمارا اور آپ کا شمار کس جو ہے وہ زمرے میں ہوتا ہے؟ تو ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے عجز کا اور اپنے قصور کا اور اپنے ضعف اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو ہماری معرفت سے بڑا ہے، تو ہماری پہچان سے بڑا ہے۔ تو یہ آپ لے کر کے آئے نماز کے وقت، ہر تکبیر کے وقت
تو اس سے نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو نقص کی بات ہے کہ ہم اللہ کو نہیں پہچان رہے ہیں، تو یہ نقص نہیں، یہ نقص ہے تو صرف ہمارے اندر ہے، اور ہم جو ہے وہ نقص سے بھرے ہوئے ہیں، ہم جو ہیں وہ عیب سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے نقص نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کا کمال ہے کہ ہم اس کو نہیں پہچان پائے، ہے نا۔ یہ تو اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف ہے کہ ہم جیسے گنہگار بندے اور کمزور بندے اس کو نہیں پہچان پائے، اس لیے کہ چیز بڑی ہوتی ہے اس کو اگر اور اس کی تعریف بھی کرنا ہوتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم تو آج تک آپ کی شان اتنی بلند ہے اور آپ کے اخلاق اتنے بلند و بالا ہیں کہ ہم آپ کے اخلاق کی تعریف نہیں کر سکتے، تو یہ تو اس کی تعریف ہوئی۔ تو ہمارا نہ پہچاننے کا اعتراف کرنا اور یہ اقرار کرنا یہ اللہ کی تعریف ہے، یہ جو ہے وہ اللہ کی ذات میں معاذ اللہ نقص نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے نقص کا اعتراف ہے، اور اپنے نقص کا اعتراف ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو لفظ اللہ اکبر کا یہ معنی ہوا۔ اور یہ بھی ہم سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تو بڑی بات ہے، بلکہ ہم اللہ کی مخلوقات میں سے بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں کہ آج تک ہم ان کو نہیں پہچان پائے خود، بلکہ ہم اپنے آپ کو کہہ لیں تو ہم کیا ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان پائے۔ ایک چونٹی ہے وہ کس طرح چل رہی ہے، کس طرح اس کے اندر جان ہے، کس طرح اس کے اندر اتنے ہاتھ پاؤں ہیں، کس طرح وہ سونگ رہی ہے، کس طرح یعنی اتنی سی چیز کے اندر کھانے کا نظام، ہاضمے کا نظام، پھر جو ہے وہ اس کی فضلہ کا نظام، اور کس طرح سونگنے کا، دیکھنے کا نظام، قوت شامہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی رکھی کہ بہت دور کی چیز کی خوشبو بھی اس تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ کی ایک ادنا سی مخلوق ہے، اس تک آج تک کسی کی جو ہے وہ کما حقہ رسائی نہیں ہو پائی۔ انسان خود اپنے آپ کے بارے میں نہیں سمجھ سکا کہ کس طرح میرا یہ جو ہے وہ اندر کا نظام چل رہا ہے۔ تو یہ ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں، تو اللہ کی مخلوق کو ہم نہیں پہچان پائے تو خالق کو کیا پہچان پائیں گے؟ تو یہ بات ہم سمجھیں کہ ہم اللہ اکبر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے اندر اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں، اور یہ قصور کا اعتراف ہمارے لیے اچھا ہے، بلکہ ہمارے لیے برا اس وقت ہوگا کہ جب ہم یہ دعویٰ کر دیں کہ ہم نے پہچان لیا ہے۔ یہ دعویٰ کر دینا انسان کا کہ میں نے خدا کو پہچان لیا ہے اور میں نے خدا کو سمجھ لیا ہے، تو یہ انسان کا کمال نہیں، بلکہ یہ انسان کے لیے برائی ہے۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کو، اپنی خرد کو ناقص سمجھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اور اس کی شان کو بلند و بالا سمجھے۔ تو یہ تصور ہمیں پیدا کرنا چاہیے۔ اور دوسرا تصور لفظ اللہ اکبر کے وقت یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے بڑا ہے کہ جن چیزوں کو یہ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، ملحدین، دہریہ جو اللہ کے لیے ثابت مانتے ہیں، اللہ کے لیے وہ چیزیں جو اللہ کی شایان شان نہیں ہیں، اللہ جن سے پاک ہے، اللہ کے لیے جن سے دوری ماننا واجب ہے، فرض ہے، تو ان چیزوں کو وہ اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ تو ہم لفظ اللہ اکبر کے ذریعے سے ان چیزوں کو دور مانتے ہیں کہ تم یہ چیزیں میرے خدا کے لیے ثابت کر رہے ہو، تم یہ چیزیں میرے معبود کے لیے ثابت کر رہے ہو کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ حضرت مریم اللہ کی بیوی ہیں، عزیر، اس طرح کے عقائد اور اس طرح کی چیزیں وہ خدا کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ اکبر کہہ کر کے ان ساری چیزوں کا رد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کہ میرا رب تو ان چیزوں سے بڑا ہے۔ جو چیزیں تم میرے معبود حقیقی کے لیے ثابت کر رہے ہو، میرا معبود اس سے پاک ہے، منزہ ہے، اس کی ذات اس سے بلند و بالا ہے۔ تو پھر بڑے ہونے کا مطلب یہاں پہ یہ ہوتا ہے۔ اور آپ یہ سمجھیں تو آپ کا بڑا دل لگے گا کہ آپ اپنے معبود کو ان ساری چیزوں سے پاک مان رہے ہیں کہ جو طعنہ و تشنیع اور برے الفاظ اور برے عقائد میرے معبود کی طرف چسپاں کیے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے۔
تو لفظ اللہ اکبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو شرک سے بڑا ہے، تو شرک سے پاک ہے. تو آپ کا دل خود چاہے گا کہ میں بار بار اللہ اکبر کہوں، اس لیے کہ خادم کا دل ہی اس میں لگتا ہے، ایک غلام کا دل ہی اس میں لگتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی تعریف و توصیف کرے، اور اس کے مالک کی طرف کوئی بری باتیں منسوب کی جا رہی ہیں تو خادم ان بری باتوں کو دور کرے اور اپنے آقا کو ان باتوں سے براعت کا اعلان کرے، اور وہ ایک بار نہیں بلکہ وہ بار بار کرے کہ میرا مالک تو ان چیزوں سے بڑا ہے اور میرے مالک کے لیے جو چیزیں تم ثابت کر رہے ہو وہ ان سے منزہ و پاک ہے. تو ایک یہ تصور اور یہ خیال ہمیں اللہ اکبر کے کہتے وقت لانا چاہیے. اور تیسرا جو تصور ہمیں لانا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بلند و بالا ہے. ایک بات تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، تو اس سے یہ نہیں کہ اللہ جسم و جسمانیات کے اعتبار سے بڑا ہے، نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، وہ جسمانیات سے بھی پاک ہے، یعنی نہ وہ جسم ہے اور نہ اس کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے کہ جگہ کا ہونا، اللہ جگہ سے پاک ہے، اور کسی طرف میں ہونا، کسی زمانے میں ہونا، اور ذاتی اور کمی کو قبول کرنا، حرکت و انتقال کا ہونا، توالد و تناسل یہ جسم کے اندر پایا جاتا ہے، رنگ کا ہونا، اور جو ہے وہ پتلا یا موٹا ہونا، یعنی وہ جسم سے بھی پاک ہے اور ہر اس چیز سے پاک ہے کہ جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں. تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ جسم کے اعتبار سے بڑا ہے، نہیں، بلکہ اللہ اکبر کے کہتے وقت ہمیں یہ تصور لانا چاہیے کہ وہ اپنی شان کے اعتبار سے بلند ہے، وہ عزتوں میں بڑا ہے، وہ رفعتوں میں بڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی قدر اور اپنے احترام، اپنی عزت و تکریم میں بڑا ہے. تو بڑائی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان بلند و بالا ہے، جسم و جسمانیات کے اعتبار سے بلند و بالا نہیں. ورنہ اگر کسی نے یہ مان لیا کہ وہ جسم کے ہے تو وہ تو کفر ہے. اللہ رب العزت جسم و جسمانیات سے پاک ہے. اور چوتھا تصور جو ہمیں لانا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم یہ تصور لائیں کہ ہم جو اللہ رب العزت کی عبادتیں کر رہے ہیں اور جو ہم یہاں پہ آ کر کے اس کے گن گا رہے ہیں، یہاں آ کر کے ہم نے ثنا پڑھی اور یہاں پہ آ کر کے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، جو سبحان ربی العظیم کے ترانے گائے، سبحان ربی الاعلیٰ کے گن گائے، یہ سب کچھ جو ہم نے کیا، اللہ اکبر، پھر ہم یہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو میری اس عبادت سے بھی بڑا ہے اور میری عبادتوں نے تیرا حق ادا نہیں کیا، تیری شان تو اس سے بھی بلند و بالا ہے، میرا رکوع تیری شان کے لائق نہیں، میرا سجدہ تیری شان کے لائق نہیں، تیری شان تو اس سے بھی بلند و بالا ہے. تو چوتھا تصور ہمیں یہ لانا چاہیے. تو یہ تصور بھی آپ کا جو ہے وہ نماز کے اندر ذہن لگائے گا کہ آپ سجدہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے سجدے سے اکڑ نہیں رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں لیکن رکوع سے گھمنڈ میں نہیں آ رہے ہیں، بلکہ آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ میرا رکوع و سجود تو ناقص ہے، اس کے اندر تو قصور ہے، اس کے اندر تو بڑی کمزوریاں ہیں اور تیری شان بڑی بلند و بالا ہے، تیری عبادتوں کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، اللہ اکبر، تو میری ان عبادتوں سے کہیں بلند و بالا ہے. تو چوتھا تصور یہ لانا چاہیے. اور پانچواں تصور یہ بیان کیا گیا کہ تنبیہ کے لیے ہے، یہ تکبیر تنبیہ کے لیے ہے، بیدار کرنے کے لیے ہے. اور واقع میں آپ اس کو جب پڑھیں تو سمجھو کہ یہ مجھے بیدار کیا جا رہا ہے، پہلے ہی بیدار کر دیا گیا، اس لیے کہ اللہ اکبر ہی سے نماز شروع ہوتی ہے، تو پہلے ہی تنبیہ کر دی جا رہی ہے کہ پہلے ہی سن لو، پہلے ہی ذہن میں رکھ لو، تم جس بارگاہ میں آئے ہو وہ بارگاہ سب سے بلند و بالا ہے، تو تم جس کی دربار میں آئے ہو وہ دربار سب سے بلند و بالا ہے. یہ پہلے ہی تنبیہ کی جا رہی ہے. اور یہ تنبیہ اس بات کی جا رہی ہے کہ آپ سارے غموں کو بھول جاؤ، سارے تعلقات کو بھول جاؤ
اور ساری مصروفیات کو بھول جاؤ، اس لیے کہ اب تم سب سے بلند و بالا بارگاہ میں آ گئے ہو، اب تم سب سے بڑی ذات کی بارگاہ میں آ گئے ہو، اب تمہارا مقصود صرف اللہ ہونا چاہیے، ورنہ پھر وہ بڑا کس بات کا ہوا؟ جب ابھی دلوں میں تمہاری دنیا ہے، ابھی تعلقات ہیں، ابھی دل کے اندر دنیا ہی کے خیالات ہیں، دل میں کوئی اور کسی اور کا خیال ہے، تو پھر وہی خیال بڑا ہوا، پھر معاذ اللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال بڑا نہ ہوا۔ تو یہ تنبیہ ہوتی ہے ایک نمازی کو کہ تم جب زبان سے کہہ رہے ہو اللہ اکبر، تو پھر دل میں بھی تو اسی کا جلوہ ہونا چاہیے، دل میں بھی تو اسی کی یاد ہونا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ بس زبان پہ ہو، دل میں کوئی کسی اور کا خیال آ رہا۔ تو یہ تنبیہ ہوتی ہے، اور پہلے ہی تنبیہ کر دی جاتی ہے تاکہ پہلے ہی سے وہ متنبہ ہو جائے، اور بس وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف لو لگا کر کے وہ کھڑا رہے، ہاتھ باندھ کر کے خادموں کی طرح اپنے آپ کو پیش کرے، پیٹھ کو خم کرے، ناک کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رگڑے، اور ان ساری چیزوں میں بس وہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و رفعت و شان کا وہ تصور لے کر کے آئے۔ اور صرف پہلی ہی بار نہیں بلکہ جب رکوع کی طرف منتقل کیا جاتا ہے تو پھر اسے تنبیہ کی جاتی ہے کہ اب رکوع میں جا رہے ہو اور سنو اللہ اکبر، رکوع میں کسی اور کا خیال نہ لانا، ہے نا۔ پھر سجدے میں جو ہے وہ کہلوایا جاتا ہے کہ سنو اللہ اکبر، کہ اب سجدے میں کسی اور کا خیال نہ لانا، تمہیں متنبہ کیا جا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، تو پھر جو بڑا ہے اسی کی تمہیں فکر کرنا ہے، اسی کو اپنے ذہن و دماغ میں لانا ہے۔ تو یہ تنبیہ ہوتی ہے، بار بار ہوتی ہے نا، اور تنبیہ بار بار ہوتی رہے تو یہ اچھا ہوتا ہے، اور اگر ایک بار کر دی جائے تو پھر کیونکہ ہم کمزور ہیں اور ہم پر جو ہے وہ ضعف طاری ہے، تو ہو سکتا ہے کہ دل پھر لگ جائے، تو اس لیے بار بار اس کو جو رکھا گیا ہے، میں نے آج جو آپ کو بتایا کہ آج کی گفتگو کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم تکبیروں کی حکمت جانیں کہ تکبیریں کیوں رکھی گئی ہیں۔ تو تکبیریں یہ بیدار کرنے کے لیے رکھی گئی ہیں، ہے نا۔ تھوڑا سا وقفہ ہوا، آپ نے الحمد پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی یا کوئی سورت پڑھی، تو کیونکہ وقفہ ہو گیا تو پھر اللہ اکبر کے ذریعے سے بیدار کر دیا گیا کہ کسی اور کا خیال ہو تو اس کو بند کر دینا، اس لیے کہ اللہ اکبر، اللہ رب العزت بڑا ہے۔ تو یہ اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، اور جو چند حکمتیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو کل رکھا جائے گا، لیکن یہ صرف ہم سننے تک ہی ان باتوں کو محدود نہ رکھیں، بلکہ ان تصورات کو آپ اور ہم نماز کے اندر لے کر کے آئیں، پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کا نماز میں جی لگتا ہے، اور کس طرح آپ کو نماز لذت دیتی ہے۔ نماز یہ کوئی خشک چیز نہیں ہے کہ اس سے کوئی لذت حاصل نہ ہو، بلکہ پھر اس کے اندر وہ لذتیں نصیب ہوتی ہیں جو کہیں بھی نصیب نہیں ہوتی، پھر وہ حلاوت نصیب ہوتی ہے، وہ لطف نصیب ہوتا ہے جو نہ کسی کام کے اندر لطف نصیب نہیں ہوتا، لیکن یہ لطف اسی وقت آئے گا کہ جب یہ خیالات ہوں، کہ یہ تو اس طرح کی باتیں ہوں اللہ تعالیٰ سے، تو انسان کا نماز میں جی لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تصورات کو نماز کے درمیان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔